बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सऊदी अरब हाफिज साद रिजवी साहब के खिलाफ खुल के मैदान में आ गया। हाफिज साद रिजवी साहब से मुराद यानी कि तहरीक लब्बैक हो गई। क्या आने वाला वक्त तहरीक लब्बैक के लिए इंतहाई मुश्किल और तकलीफ देह हो सकता है? कुछ हालात इस तरह बन रहे हैं। हाफिज साद रिजवी साहब का कुछ दिनों से मंजर आम से गायब रहना, बल्कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ी देर पहले जुम्मे की नमाज के दौरान कुछ वीडियो सामने आए, ट्विटर के ऊपर ट्वीट की गए कि हाफिज साद रिजवी साहब यानी कि रहमत अल आलमीन मस्जिद में मौजूद हैं। बाबा जी की कब्र मुबारक के ऊपर वो तलावत करते हुए भी दिखाए गए। कुछ दिन पहले मैंने भी कहा था, ट्विटर के ऊपर ये चल रहा था कि हाफिज साद रिजवी साहब की तबीयत नासाज है, उसका मंजर आम पे गायब रहना, इसके पीछे क्या वजह है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी मुख्तलिफ वीडियो, आज मैं थोड़ा खुल के बात करता हूं। आज जो हकीकत है, हकीकत तो पहले भी मैं बयान करता हूं, लेकिन बाज दफा क्या होता है कि जो कारकुन होते हैं वो उनको आम आदमी आम अल्फाज में बात समझ नहीं आती, तो थोड़ा उनका हौसला रखने के लिए हम ऊपर ऊपर से गुजर जाते हैं कि जो हमको नजर आ रहा है हम गलत भी हो सकते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा खुल के बात करूंगा कि कारकुनों को सिचुएशन का पूरी अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि गेम किस तरफ जा रही है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के जितने भी कारकुन हैं, अगर वो इस चीज के ऊपर यकीन रखते हैं कि एक दिन निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज होकर रहेगा और बाबा जी ने फरमाया है कि दीन तख्त पे आएगा, इस चीज के ऊपर उनका अंधा यकीन है और होना भी चाहिए, ये हकीकत है। लेकिन ये भी झूठ नहीं है कि जितना बड़ा मकसद होगा, जितनी बड़ी मंजिल होगी, उतनी ज्यादा तकलीफें, उतनी ज्यादा परेशानियां, उतनी ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, ये भी हकीकत है। वो कहते हैं ना कि प्लेट में रख के आजादी कोई नहीं देता है। दूसरी एक बात तहरीक लब्बैक के मुतालिक की जाती है, यानी कि मजहबी तबके के मुतालिक की जाती है कि भाई कोई चाहे मगरबी ममालिक है, चाहे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, या मौजूदा निज़ाम है, वो कभी भी तहरीक लब्बैक को आगे नहीं आने देगा। बिल्कुल ये सच है कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये आगे आए। लेकिन ये भी सच है कि जिनके इरादे पुख्ता हों, जिनकी नीयत साफ हो, तो फिर अल्लाह की मदद कैसे पहुंचती है आपके लोगों के पास। अफगानिस्तान की मिसाल मौजूद है कि वहां नेटो के 8 मुल्कों की फौज वहां पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस्लाम को वो न रोक सकी। तो ये भी हकीकत है कि ये लोग तो नहीं आने देंगे, लेकिन जब आपकी नीयत साफ होगी, मंजिल यानी कि आपके इरादे पुख्ता होंगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब नाज़रीन, गेम जो बन रही है सऊदी अरब की, मैं आप सऊदी अरब के साथ कुछ वीडियोस भी रखूंगा, कुछ और नई खबरें हैं जो आप लोगों के सामने रखूंगा। सऊदीया किस तरह तहरीक लब्बैक के या हाफिज साद रिजवी साहब के खिलाफ है, ये मौजूदा जो नई खबर आ रही है, इस खबर से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा याद दहानी करा दूं कि जब साद रिजवी साहब को जेल में रखा गया था, तहरीक लब्बैक को कालेदम करार देने की कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त शेख रशीद ने मोईद पीरजादा के प्रोग्राम में खुद तस्लीम किया था कि हमारे ऊपर रूस का भी प्रेशर है, सऊदी अरब का भी प्रेशर है, दुबई का भी है और यूरोपीय यूनियन का भी है। अच्छा, यूरोपीय यूनियन का जो प्रेशर था उसकी तो समझ आ रही थी, लेकिन सऊदीया को क्या तकलीफ थी साद रिजवी साहब से, जो तहरीक लब्बैक से, मैं मुसलसल इसके ऊपर वीडियो बनाते आ रहा हूं, और रूस को क्या तकलीफ थी। आज मैं आप लोगों के सामने किस तरह थोड़ा खुल के कहता हूं कि जो इचरा वाकिया हुआ, इचरा बाजार में जो वाकिया हुआ, उसमें जो एएसपी थी शेरबानो नकवी साहबा, उसको सऊदीया के शाही खानदान ने मेहमान के लिए, शाही खानदान की मेहमान बनने जा रही है। कुछ दिन पहले उसको यानी कि आर्मी चीफ ने भी उससे मुलाकात की, पंजाब असेंबली में उसके हक में करारदाद भी, उसकी बहादुरी को, उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद भी जमा हुई। ये समझ नहीं आ रही कि आज मेरे साथ एक पुलिस वाला खड़ा था, मैंने उसको भी कहा है कि यार ये क्या जगह है कि आप लोग अगर ईमानदारी से ड्यूटी करते हो, आप इतने गुजर गए हो कि अगर आप अपनी ड्यूटी भी ईमानदारी से करोगे तो आपको आसमान पे पहुंचा दिया गया। वो हंसने लग गया, वो समझ गया था कि इसने अपनी ड्यूटी की। हालांकि ये सबूत सामने आ चुके हैं कि जो क्राउड था, जो आवाम थी,
ان کو علماء کرام نے پہلے روک دیا تھا، لیکن الزام مسلسل علماء کرام کے اوپر اور خاص کر تحریک لبیک کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے کارکن تھے۔ حالانکہ اگر آپ بازار میں جائیں گے، میں کئی بار انٹرویو کے لیے جاتا ہوں تو میں جو ہی کیمرہ نکالتا ہوں تو کم از کم 20-25 آدمی تو ویسے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس شیربانو نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ اس کو سعودی سفیر نے بلایا، پھر اس کو دعوت دی، آج اب بے شاہی خاندان کی مہمان بننے کے لیے جا رہی ہیں سعودی عرب میں۔ اب ناظرین اس کو کیوں اوپر اچھالا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے مد مقابل یعنی کہ دو کردار اچھا بازار میں نظر آ رہے ہیں، ایک تحریک لبیک کا اور ایک اس شیربانو کا۔ یعنی کہ نہ اس میں حقیقت ہے کہ اس نے کوئی بہادری دکھائی، شیربانو نے، اس نے ڈیوٹی کی، اور نہ اس میں حقیقت ہے تحریک لبیک میں کہ نہ ان کے کوئی لوگ تھے، نہ وہ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، بلکہ وہ تو اس کو روک رہے تھے۔ اب یہ چیز بالکل سامنے آ رہی ہے کہ سعودیہ اس چیز کو ہوا دے رہا ہے۔ سعودیہ کیوں انٹرسٹڈ ہے کہ ایک تو ان کا جو لباس تھا، ان کا جو کلچر تھا وہ آ رہا ہے، دوسرا اس کے مد مقابل تحریک لبیک آ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے مجھے ڈر ہے کہ سعودیہ کی مخالفت کی وجہ سے، کیونکہ کچھ دن پہلے ہالینڈ نے بھی، لیکن ہالینڈ کا تو میں اتنا زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتا ہوں، سعودی عرب جب مغربی ممالک اگر ان کا بس پاکستان میں ڈائریکٹ نہیں چلتا ہے تو پھر وہ سعودیہ کو انوالو کرتے ہیں، جس طرح کے ابھینندن پائلٹ کو چھڑوایا گیا تھا تو اس ٹائم بھی سعودیہ نے مخالفت کی تھی۔ اور مجھے ڈر اس چیز کا نہیں ہے کہ تحریک لبیک کو کچھ ہو جائے گا، انشاءاللہ پختہ یقین ہے کہ تحریک لبیک کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، وقتی طور پر پریشانیاں آتی ہیں۔ ڈر اس چیز کا ہے کہ سعودیہ مداخلت کرے گا، اور اس کی مداخلت کامیاب اس لیے ہوگی کہ پاکستان میں چاہے عمران ہے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے شہباز شریف ہے، چاہے زرداری ہے، یہ سب منگتے ہیں، یہ سب غلام ہیں کہ ان کو کوئی بھی ڈالر دے گا، کوئی بھی ریال دے گا تو یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ آنے والے وقت میں تحریک لبیک کے خلاف کچھ پابندیاں یا کچھ کریک ڈاؤن یا کچھ بھی یہ کارکنوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے، گیم اس طرح کچھ بن رہی ہے، لیکن اللہ کے اوپر یقین ہے، اور جتنی منزل بڑی مقصد بڑا ہے تو کارکن ماشاءاللہ مشکلات کے لیے پہلے بھی انہوں نے سامنا کیا، تکلیفوں کا بھی سامنا کیا، قربانیاں بھی دی، اب بھی انشاءاللہ دیں گے اور اپنا کام جاری رکھیں گے۔ اب ان تینوں چیزوں کو جوڑا جائے تو اگر یہ کہا جائے کہ سعد رضوی صاحب جیسا کہ 2-3 دن منظر عام پر غائب رہے تو طرح طرح کی خبریں ٹویٹر کے اوپر آ رہی تھی کہ سعد رضوی صاحب کہاں ہیں، وہ خاموش ہو گئے۔ تو ناظرین سب سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے اوپر جتنی بھی تحریک لبیک، آپ لوگوں سے مراد جتنی بھی تحریک لبیک کے کارکن گئے، ان کے اوپر تھوڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے، ترس بھی آتا ہے، کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب ایک 38-29 سالہ نوجوان ہے، اس کی ذاتی زندگی بھی ہے، اس کی فیملی بھی ہے، اس نے اپنے خاندان کو بھی دیکھنا ہے۔ وہ الیکشن سے پہلے 2 مہینے پہلے وہ کتنے بیزی تھے، الیکشن کے دنوں میں بیزی تھے، الیکشن کے بعد وہ انہوں نے بہت بڑے بڑے یعنی کہ جا کے انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ اب اگر وہ 2-3 دن کے لیے منظر عام پہ غائب ہو گئے تو طرح طرح کی خبریں آنے لگی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ سعد رضوی صاحب کی طبیعت ناساز ہے، ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ناساز ہو، میں نے بھی یہی سنا تھا۔ اگر میں چاہتا تو کچھ ذرائع میرے پاس ہیں کہ میں ڈائریکٹ معلوم کر سکتا تھا کہ حافظ سعد رضوی صاحب کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں نے کوشش بھی نہیں کی ہے کہ یار 1-2 دن 3 دن اگر کوئی آدمی سامنے نہیں آ رہا ہے، اس کی کوئی خبر ویڈیو سامنے نہیں آ رہی تو اللہ معاف کرے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن یہ بات آپ لوگ ذہن نشین کر لو کہ سعد رضوی صاحب پاکستانی قوم کے اوپر احسان کر رہا ہے، نہ کہ پاکستانی قوم احسان کر رہی ہے سعد رضوی صاحب کے اوپر۔ سعد رضوی صاحب جو ہیں یا تحریک لبیک کی جو قیادت ہے وہ پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب سیاسی جماعتوں کی جو قیادت ہے ان سے کافی مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر دوسرے سیاسی لوگ ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہے، عمران خان ہے، جو دوسری سیاسی جماعتوں کے جتنی بھی ہیں ان کی جو ترجیحات ہیں وہ عوام کی خدمت نہیں ہے، وہ ان کا اپنا پروٹوکول ہے، اپنی عیاشیاں ہیں، پیسے بنانا، انجوائے کرنا، موج مستی کرنا، کلبوں میں شراب اور شباب سے زندگی گزارنا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تو ہم ان انجوائے کے لیے آئے ہیں،
لیکن اگر ان کے مقابلے میں ہم سعد رضوی صاحب یا تحریک لبیک کی قیادت کو دیکھیں تو ان کی ٹوٹلی جو ترجیح ہے وہ عوام کی اور دین کی خدمت ہے. اس کے علاوہ نہ تو یہ کسی اچھے ہوٹل میں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں، نہ یہ کسی شباب کباب انجوائے کلبوں وغیرہ میں یہ جا سکتے ہیں، نہ یہ کرپشن کرتے ہیں. اگر ان میں کوئی لوگ کرپشن کی طرف اگر کوشش کریں گے بھی صحیح تو ان کو بہت زیادہ اچھالا جائے گا. ان کو معلوم ہے کہ پورے لبرل کا، پورے مافیا کا علماء کرام کے اوپر نظر آئے کہ علماء کرام کوئی چھوٹی سی غلطی کریں کو اس کو کس طرح پکڑ کے عوام کے سامنے پیش کیا جائے. تو یہ تو واضح حقیقت ہے کہ تحریک لبیک کی جو قیادت ہے وہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دونی، کیونکہ سعد رضوی صاحب نے کئی بار کہا ہے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر ہمارا دنیاوی مقصد ہے تو ہم کو ذلیل کر دینا. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ان کا دنیاوی مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد ٹوٹلی دین کا ہے. اگر اس موجودہ جو کفریہ نظام چل رہا ہے پاکستان میں، یا موجودہ حالات ہے، آپ KPK کی یونیورسٹیوں کے حال دیکھیں، مختلف قسم کے غیر شرعی بل جو بغیرتی کے بازار گرم ہو رہے ہیں، اس موجودہ دور میں اگر حق کے لیے کوئی کھڑا ہے تو وہ تحریک لبیک کھڑی ہے. 29 سالہ نوجوان سعد رضوی صاحب کھڑا ہے. تو یہ اس کا احسان ہے پاکستانی قوم کے اوپر، نہ کہ پاکستانی قوم کہے کہ ہم نے تحریک لبیک یا سعد رضوی صاحب کو ووٹ دیا ہے، اس کے اوپر احسان کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہوگا. تو ناظرین، اگر میں اس اپنی پوری جو ویڈیو بنائی ہے اس کا خلاصہ نکالوں تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا. جب تک کارکنوں میں ہمت ہے، جان ہے، جذبہ ہے، ثابت قدمی ہے، تو لیڈر کبھی بھی یعنی کہ مایوس نہیں ہوں گے. اور وہ مایوس نہیں ہوں گے اور ان کو معلوم ہوگا کہ کارکن ہمارے ساتھ ثابت قدم کھڑے ہیں، تو پھر ان کی نظر آگے ہی ہوگی، پیچھے نہیں ہوگی. اور مایوسی گناہ ہے. اور انشاءاللہ کہ تحریک لبیک پہلے بھی مشکل حالات سے گزری ہے اور آگے بھی انشاءاللہ گزرے گی. تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا صبر کیا کرو، ایسے مایوسی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ٹویٹر کے اوپر کہ تحریک لبیک کے مرکز کہاں چلے گئے، کیوں خاموش ہو گئے، یہ وغیرہ. یہ چیزیں کارکنوں میں مایوسی پھیلانے والی بات ہے. لیکن جب میدان میں اب آ ہی گئے ہیں تو مقابلہ تو کرنا ہے. کس طرح بھی کرنا ہے مقابلہ، تو انشاءاللہ ہم نے ان لوگوں کا کرنا ہی کرنا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.